بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے بیان کیا تھا ایمان کیا ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے حقیقت ایمان کیا ہے۔ حقیقت ایمان کیا ہے؟ حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میں پاس سے گزرا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے حارث، تو نے کیسے صبح کی؟ تو نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی۔ میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ سچے مومن کی طرح تو نے صبح کی ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے۔ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے میں اپنی راتوں میں بیدار اور دن میں دیدار الہی کی طلب میں ہر وقت میں پیاسا رہتا ہوں۔ ہر وقت دیدار الہی کی طلب میں پیاسا رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میری حالت یہ ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کو سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور دوزخیوں کو تکلیفوں سے چلاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے حارث، تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا، اس سے چمٹ جا۔ راوی کہتا ہے حضور نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، حارث، تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، اس سے چمٹ جا۔ یہ ہے حقیقت ایمان، یہ ہے حقیقت ایمان۔ اگلی حدیث طیبہ سماعت فرمائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو پا نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے لیے کسی سے ناراض اور اللہ کے لیے کسی سے راضی نہ ہو۔ یعنی اگر وہ کسی سے راضی ہو رب کی رضا کی خاطر، اور اگر کسی سے ناراض ہو وہ بھی محض اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی اس کی رضا کا مرکز و محور صرف رب کی خوشنودی ہو۔ اگر وہ کسی سے راضی ہو اللہ کی رضا کی خاطر، کسی سے ناراض ہو وہ بھی رب کی رضا کی خاطر، جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اور حضور نے فرمایا، بے شک میرے احباب اور اولیاء وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنے سے میں یاد آ جاتا ہوں۔ میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنے سے میں یاد آ جاتا ہوں، اور ان کے ذکر سے میری یاد آ جاتی ہے۔ میرا ذکر ان کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر میرا ذکر ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کسی بندہ کا ایمان اس وقت تک درست نہیں، کامل نہیں، جب تک اس کا دل درست نہیں، اور دل اس وقت تک درست نہیں جب تک اس کی زبان درست نہیں۔
دل اس وقت تک درست نہیں جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ اگر کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی، اس کا ہمسایہ اس کی اذیت، اس کی تکلیف کی وجہ سے محفوظ نہ ہو، کوئی شخص اس وقت تک جنت نہیں جاتا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اخلاق ایمان میں سے ہیں۔ جب کسی کو غصہ آئے وہ غصے کو باطل پر حملہ نہ کرے، جب یعنی اسے غصہ آئے وہ اپنے غصے پر قابو پا لے، اور جب کوئی خوش ہو تو وہ خوشی اخلاق کے دائرے میں رہے، یعنی خوشی میں وہ اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائے، وہ خوشی کی حالت میں اخلاق کے دائرے میں رہے، حق کے دائرے میں رہے۔ وہ شخص اگر قدرت رکھتا ہو، اگر اسے غصہ آ جائے اور وہ دوسرے شخص پر قدرت رکھتا ہو، اس سے بدلہ لے سکتا ہو، لیکن پھر بھی وہ ٹھہر جائے، اپنے غصے کو پی لے، تو اس نے ایمان کی حالت کو پا لیا، یہ ایمان کی اصل کو اس نے پا لیا ہے۔ دوستو، یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان کی اصل، کہ اگر اسے غصہ آ جائے اور وہ باطل پر حق رکھتا ہو، اس سے بدلہ لے سکتا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو قابو کر لے، اپنا غصہ پی جائے، یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان کی اصل۔ اور اگر اسے خوشی آ جائے اور وہ خوشی میں اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائے بلکہ حق پر قائم رہے، یہ بھی ایمان کی حقیقت ہے۔ اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا